4 जुलाई کے جنرل الیکشن میں ویسے تو مختلف قومی اور علاقائی سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں، مگر قومی سطح پر لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی ہی قابل ذکر ہے۔ پولیٹیکل اسپیکٹرم پر لیبر سینٹر لیفٹ کی جماعت ہے جس کا نظریہ سوشل ڈیموکریسی کا فروغ ہے۔ اس کے برعکس کنزرویٹو سینٹر رائٹ ٹو رائٹ ونگ ہے جو برٹش کنزرویٹزم اور یونینزم پر یقین رکھتی ہے۔ دوسری پارٹیوں میں لبرل ڈیموکریٹس کا شمار بھی سینٹر لیفٹ کی جماعت کے طور پر کیا جاتا ہے جو لبرلزم اور فیڈرلزم کے حق میں ہے۔ گرین پارٹی لیفٹ ونگ جماعت ہے جو گرین پالیٹکس، ایکو سوشلزم اور ریپبلکنزم کا پرچار کرتی ہے۔ ریفارم UK یورو اسکیپٹک، رائٹ ونگ پاپولسٹ اور امیگریشن مخالف پارٹی ہے۔ 2018 میں اس کا نام بریگزٹ پارٹی تھا جو برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے بعد جنوری 2021 میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسکاٹش نیشنل پارٹی اور پلائڈ کمری علاقائی جماعتیں ہیں۔ پچھلے ہفتے کے آخر تک اوپینین پولز کے مطابق 14 سال سے برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی کی مقبولیت 2020 سے مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس حزب اختلاف کی بڑی جماعت لیبر پارٹی کی مقبولیت کا گراف اگرچہ اکتوبر کے بعد سے نیچے آیا ہے مگر دوسری پارٹیوں سے وہ اب بھی بہت آگے ہے۔ عوامی حمایت کے اعتبار سے ریفارم UK فروری میں لبرل ڈیموکریٹس کو دھکیل کر تیسرے نمبر پر اور کنزرویٹوز کے قریب آ گئی ہے۔ برطانوی ووٹروں کی بڑی تعداد کے نزدیک معاشی جمود، مہنگائی، گھروں کی کمی، امیگریشن اور کلائمیٹ چینج ملک کو درپیش بڑے مسائل ہیں۔ لیبر اور کنزرویٹو نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے انتخابی منشور میں کون سے وعدے کیے ہیں؟ کنزرویٹو حکومت ہر سال تارکین وطن کے لیے ویزوں کی تعداد کم کرے گی، غیر قانونی امیگرنٹس کو افریقی ملک روانڈا بھیجے گی۔ لیبر بھی تارکین وطن کے ویزوں میں کمی کی حامی ہے، البتہ غیر قانونی تارکین وطن کو روانڈا بھیجنے کے بجائے اس پروگرام کے لیے مختص رقم انسانی سمگلنگ کی روک تھام پر خرچ کرے گی۔ ریفارم UK ملک کو درکار مہارتوں کے علاوہ ہر طرح کی امیگریشن منجمد کر دے گی، غیر قانونی طور پر چھوٹی کشتیوں میں آنے والے تارکین وطن کو روکے گی اور ضروری ہوا تو فرانس واپس بھیجے گی۔ کنزرویٹو ہر سال ٹیکسوں میں 17 ارب پاؤنڈ کمی کرے گی، انکم ٹیکس نہیں بڑھائے گی، نیشنل انشورنس میں 2% اور دوسرے ٹیکسوں میں بھی کمی کرے گی۔ لیبر انکم ٹیکس، نیشنل انشورنس اور VAT کی موجودہ شرح میں اضافہ نہیں کرے گی۔ نیشنل ہیلتھ سروس گھروں کی تعمیر، توانائی کے شعبے اور اہم صنعتوں میں اصلاحات لا کر ملازمت کے مواقع پیدا کرے گی۔ پولیس اور کمیونٹی سپورٹ کے لیے 13,000 نئے اہلکار بھرتی کرے گی۔ اسکولوں میں ٹیچروں کے لیے مزید 6,500 ملازمتیں فراہم کرے گی۔ لبرل ڈیموکریٹس معاشی بحالی اور ملازمت کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے رینیویبل انرجی اور گھروں کی انسولیشن میں سرمایہ کاری کرے گی۔ گرین پارٹی 10 ملین پاؤنڈ کے اثاثوں پر ویلتھ ٹیکس لگائے گی اور 50,000 سالانہ سے زیادہ آمدنی پر نیشنل انشورنس بڑھائے گی۔ انرجی بل کم کرنے کے اقدامات کرے گی۔ ریفارم UK انکم ٹیکس میں چھوٹ کی حد 20,000 پاؤنڈ تک اور 40% انکم ٹیکس کی شرح کا اطلاق 70,000 سالانہ کی آمدنی پر کرے گی۔ انرجی بلوں پر VAT ختم کرے گی اور پیٹرول پر ڈیوٹی میں 20 پینس کمی کرے گی۔ کنزرویٹو نیشنل ہیلتھ سروس کے بجٹ میں اضافہ کرے گی، 28,000 ڈاکٹروں اور 92,000 نرسوں کے لیے نئی اسامیاں پیدا کرے گی۔ لیبر مریضوں کے لیے ویٹنگ ٹائم کم کرنے کی غرض سے ویکینڈ اور شام کے وقت کام کرنے والے عملے کو زیادہ معاوضہ دے گی۔ لبرل ڈیموکریٹس نرسنگ ہوم میں مفت دیکھ بھال کی سہولت فراہم کرے گی، مریض 7 دن کے اندر ڈاکٹر سے وقت لے سکے گا۔ گرین پارٹی نیشنل ہیلتھ سروس کے بجٹ میں اضافہ کرے گی تاکہ انتظار کا دورانیہ گھٹایا جائے اور ڈاکٹروں اور ڈینٹسٹوں تک مریضوں کی رسائی بہتر بنائی جائے۔ ریفارم UK نیشنل ہیلتھ سروس کی ویٹنگ لسٹوں کو 0 پر لے آئے گی۔ تو یہ ہیں وہ وعدے جو تمام پولیٹیکل جماعتیں کر رہی ہیں۔ برطانیہ میں پارٹیوں کے ان منشوروں پر بحث ہو رہی ہے اور 4 جولائی کو ووٹر فیصلہ کریں گے کہ وہ رشی سونک کو یا کیر سٹارمر کو حق حکمرانی دیتے ہیں۔